الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہم تراکیب نحویہ کورس کی پہلی کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک قبول فرمائے۔ یقیناً آنے والے طلبہ کے لیے سعادت مندی ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس سعادت مندی میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ بلا تمہید ہم چلیں گے اپنے، اگر آپ کے مائک بند رہیں گے تو مجھے بھی آسانی رہے گی، تو بھی آسانی رہے گی۔ نحویہ یہ وہ سبق ہے جس میں ہم ترکیب سیکھیں گے۔ ترکیب کیا ہوتی ہے، ترکیب میں کرنا کیا ہوتا ہے، اور ترکیب کتنی مشکل ہے۔ آئیے تھوڑا سا سبق کی طرف ہم توجہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ترکیب، یہ جو ایک لفظ لکھا پڑھا بولا جاتا ہے ترکیب، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے کلمات کا باہمی تعلق۔ کلمات سمجھتے ہیں؟ کلمات کا باہمی تعلق، ملاحظہ کرنا، دیکھنا، دو کلمے آپس میں کیوں مل گئے، ان کی بنتی ہے، ان کا کیا تعلق بنتا ہے۔ کلمات کا باہمی تعلق دیکھنا، کلمات کا باہمی تعلق دیکھنا۔ اچھا، دیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسند الیہ کو پہچاننا۔ مسند اور مسند الیہ کو پہچاننا، یعنی جب تعلق پتہ چلے گا، تعلق پتہ چلنے کے بعد یہ دو چیزیں چونکہ کلام کا اہم حصہ ہوتی ہیں تو اس کو پہچان لینا، ٹھیک ہے۔ کلمات کا باہمی تعلق دیکھنا، جب تعلق کا پتہ چل جائے تو پھر مسند اور مسند الیہ کو پہچان لینا، پھر اس کے بعد پہچاننے کے بعد جملے کی قسم کا تعین کرنا۔ تین چیزیں، نمبر ایک کلمات کا باہمی تعلق دیکھنا، نمبر دو مسند اور مسند الیہ کو پہچاننا، اور نمبر تین جملے کی قسم کا تعین کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو اگر دیکھا جائے اور اس پیرائے کو دیکھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے یہ ترکیب ہے۔ آپ چونکہ ثانیہ اور اس سے اوپر کے درجے کے طالب العلم ہیں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو ہم نحوی صرفی اجرا کرتے ہیں، کسی عبارت کو نحو یا صرف کی روشنی میں پرکھتے ہیں اور ان کو جوڑتے توڑتے ہیں، اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں۔ لفظوں کی زبان میں یہ بنتا ہے کہ کلمات کا باہمی تعلق دیکھیں، مسند اور مسند الیہ کو پہچانیں اور جملے کی قسم کا تعین کریں، اسے ترکیب کہا جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے ترکیب کرنے کا؟ کیوں کرتے ہیں ہم ترکیب؟ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، انتہائی توجہ سے ہمیشہ کے لیے پلے سے باندھ کے رکھنی ہے، کیونکہ جب چیزیں بے مقصد حاصل کی جاتی ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ مالا یعنی میں پڑھتے ہیں انہیں مقصد کی چیزیں چھوڑنا مجبوری بن جاتا ہے، اس لیے یہ ایک کام ہے
اس کام کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا، یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری صرف نحو مضبوط ہو جائے۔ تو مضبوط کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ مضبوط کر کے آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ کوئی تو نتیجہ ہوگا نا، فائنل جب آپ بات کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے ترکیب کرتے ہیں کہ ترکیب کرتے ہوئے ہمیں عبارت میں مرکبات کا پتہ چلے گا، جملوں کا پتہ چلے گا، عبارت سمجھنا آسان ہو جائے گا، عبارت پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم عالم بننا چاہتے ہیں جی، ہم عالم بننا چاہتے ہیں۔ عالم بنتے ہوئے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم حدیث پڑھیں گے، ہم کتب فقہ پڑھیں گے، ہم شروحات پڑھیں گے، ہم یہ کتابیں پڑھیں گے۔ تو چونکہ اس پڑھنے میں ہمیں عربی پڑھنا پڑے گی تو ترکیب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں عبارت سمجھنا آ جائے، یہ آپ کا مقصد بنتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ترکیب کرنے کا مقصد یہ بنتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ترکیبیں کرتا رہے اور وہ عبارتیں نہ پڑھے، قرآن کی آیتیں نہ پڑھے، قرآن کے ترجمے نہ کرے، تفسیریں نہ پڑھے، حدیثیں نہ پڑھے، تو بیکار ہو جائے گا اس کا یہ۔ کس کام کی یہ ترکیبیں؟ یہ ترکیبیں تو مارکیٹ میں بکیں گی بھی نہیں کہ کہیں سے یہ 4 پیسے ہی کما لیں، تو پھر کس کام کی ہیں یہ؟ مقصد فوت کر دیا جائے تو شاید بیکار ہو جاتی ہے۔ تو ترکیبیں کرنے کا مقصد یہ ہے عبارت پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، عبارت پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو کسی بھی ترکیب سے، آپ کہہ لیں کہ یہ سب بیکار ہو گیا، ساری محنت پہ پانی پھیر لیا ہم نے۔ اگر عبارت پڑھنا نہ آئے اور سمجھنا نہ آئے ترکیب کرنے کے بعد، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اگلی بات، جب ہم ترکیبیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں عبارت پڑھنا آئے اور عبارت سمجھنا آئے، عبارت پڑھنا آئے اور عبارت سمجھنا آئے، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب ہم ترکیبیں کریں گے، تو ترکیبیں کریں گے، یہ والا مقصد ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چل کے میں دوبارہ آپ سے شاید پوچھوں گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے ترکیب کرنے کا۔ آپ کا مقصد ہے عبارت پڑھنا اور سمجھنا، اسی لیے آپ ترکیب کر رہے ہیں، چونکہ آپ کا مقصد یہ ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو ترکیب کہتے ہیں، آپ نے کہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف و نحو کا اجرا، یہ بھی کہا جاتا ہے ترکیب کو، صرف و نحو کا اجرا، جو ہم نے نحو پڑھی، جو ہم نے صرف پڑھی، اس کا اساتذہ کرام کئی مرتبہ طلباء کو یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نحو یاد کرو، پہلے ساری نحو یاد ہو جائے گی پھر تمہیں ترکیب کرنا آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹے نحو کا اجرا کرنے کا نام ترکیب ہے۔ جب ہم نحو یا صرف کا اجرا کرتے ہیں تو اس کا نام ترکیب ہے۔ آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتے ہیں، نحو صرف کا اجرا۔ اب آپ مزے اور فائدے کی ایک بات کہنے لگا۔ ہمارا مروجہ جو درس نظامی ہے، آپ درس نظامی پڑھتے ہیں، کچھ طلباء ہوں گے، کچھ اساتذہ ہوں گے، کچھ فارغ التحصیل ہوں گے، کئی سال تک کچھ درس نظامی پڑھا ہے۔ پاک و ہند میں آپ رہتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، یہاں کا جو درس نظامی ہے
اس درس نظامی کا پیٹرن کیا ہے؟ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ڈیسائیڈ آپ کریے گا. اپنے اساتذہ پہ نظر ڈالیے گا، اپنے مدرسے پہ نظر ڈالیے گا، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے گا. ہمارا پیٹرن کیا ہے، اسلوب کیا ہے درس نظامی کا؟ کیا ہم تعریب کرتے ہیں؟ تعریب مطلب عربی بناتے ہیں، یا دوسرا ہم عربی پڑھتے ہیں؟ ہمارا درس نظامی کا اسلوب کیا ہے؟ عالم بننے کا ہمارا معیار پاک و ہند میں کیا ہے؟ عربی بنانے والا یا عربی پڑھنے والا؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ عربی بنانے والا یا عربی پڑھنے والا؟ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ آپ کے ہاں آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے بڑے عربی پڑھنے والا. آپ نے دیکھے ہوں گے، عربی پڑھنے والا استاذ. بڑے بڑے عربی پڑھنے علماء والا. آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جید علماء، وہ عربی نہیں بناتے، وہ عربی پڑھتے، بالکل پڑھتے ہیں. ہمارا بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمارا جو درس نظامی کا پیٹرن اسلوب ہے وہ ہے عربی پڑھنے والا. اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یعنی عربی بنانا بڑا اچھا کام، لیکن وہ اگلا مرحلہ ہے، بہت دور جا کے وہ آتا ہے. اور ہمارا جو نارمل ہے وہ ہے عربی پڑھنا. ہمارے ہاں جس کو عربی اچھی پڑھنا آ جائے، عربی سمجھنا آ جائے، اس کا فہم اچھا ہو جائے، وہ بہترین علامہ کہلاتا ہے. کئی علماء، محققین، مفتیان کرام آپ کی نظر میں ہوں گے جنہیں عربی نہیں آتی، عربی بولنا نہیں آتی، عربی بنانا نہیں آتی، ان کا لٹریچر عربی میں نہیں ملتا، لیکن انہیں عربی پڑھنا بڑے کمال کی آتی ہے، تحقیق کرنا بڑے کمال کی آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عربی پڑھنے والا مرحلہ طے کر لے تو وہ اپنے کمال کو پہنچ سکتا ہے. Is that clear؟ پڑھنا الگ اسٹیپ ہے، بنانا الگ اسٹیپ ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں عربی پڑھ سکتا ہوں، میں مشکل سے مشکل عبارتیں حل کر سکتا ہوں، لیکن میں تعریب نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، میں نے پریکٹس ہی نہیں کی. اگر کوئی بندہ مجھے بولے عربی بولنے کے لیے تو میں پریشان ہوتا ہوں، دقت ہوتی ہے. بات سمجھے؟ میرا ذاتی پریکٹس یہ ہے، پریکٹیکل یہ ہے کہ پڑھنے کا مرحلہ درس نظامی والوں کے لیے ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی پالش کرنا چاہے تو وہ کہیں تعریب سیکھے گا. درس نظامی میں جو ہمارا نارمل وے آف ٹیچنگ ہے، اس میں تعریب نہیں سکھائی جاتی، اس میں عربی پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور یہی ہمارا مقصود ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ کلیئر ہوا ہوگا. جی ویری گڈ. جب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں، اب کو میں کے فائدے اور آپ کے مزے کی بات بتاتا ہوں. بیٹا مائک کھولنے کی اجازت نہیں، لکھ لیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی. آپ مائک کھولیں گے تو کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو مائک کھولیں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری کتابیں ہیں نحو اور صرف کی، کتب نحو اور صرف، اگر میں ان کو ڈیوائڈ کروں، ان کے سبقوں کو، ان کے قوانین کو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کتابوں میں 70% تعریب کے قوانین ہیں اور صرف 30% یہ ترجمے والے قوانین ہیں، عبارت سمجھنے والے قوانین ہیں. اب یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے اس پر. 70% تعریب کے قوانین ہیں، صرف 30% قانون ایسے ہیں جو ہمارے ترجمے والے
सब आपका माइक बंद हुआ है। तरकीब चल रहा 70% तारीफ के कवानीन है, 30% तर्जमे के कवानीन है। ठीक होगी बात। अब हमारा जो दर्स निज़ामी का पैटर्न है, जो बच्चे ऊला में पढ़ते हैं उन्होंने तो सारी किताबें याद करनी होती हैं, लेकिन ऊला के बाद जब हमारा मकसद की तरफ सफर शुरू हो जाता है, हम अपने सबक पढ़ने लग जाते हैं और हमें इबारत समझने और पढ़ने की तरफ तवज्जो देनी होती है, तो अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इन कवानीन को 30% कवानीन को इनको फोकस करें। तारीफ मीन बेटे, तारीफ का मतलब है अरबी बनाना, अरबी के अल्फाज बनाना, अरबी के जुमले बनाना। हम दर्स निज़ामी करने वाले जो तलबा है पाको हिंद के, हमारे यहाँ अरबी छोटे मोटे जुमले बोले तो जाते हैं, लेकिन बाकायदा तारीफ का मरहला नहीं आता। अगर कोई बंदा बोलता है तो वो उसकी अलग से प्रैक्टिस होती है और ये अलग मरहला बनता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मोटी सी एक मिसाल है। ये एक लफ्ज है काला। आप सारी जिंदगी पढ़ते आए हैं, कावाला से काला बनाना है, कावाला से आपने काला बनाना है। आप में से ये आप 150 के करीब स्टूडेंट हैं, आप ये बताएं, आप में से किसी ने कावाला से काला कभी बनाया है? मैंने नहीं बनाया कभी। मेरे सामने जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं उसमें काला ही लिखा हुआ था, मैंने बनाया नहीं। लेकिन हमें काला का कानून पूरा शर्तों के साथ याद करवाया जाता है। उला में तो करना पड़ता है, पेपर देने होते हैं, लेकिन उला के बाद आगे जाके आगे जाके क्या करना है भाई? जब हमने काला कभी बनाना ही नहीं, हमें अरबों ने बना के दे देना है, तो फिर काला बनाने की बात छोड़ दें, जाने दें उसको, हमारी सरदर्द नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मिसाल के तौर पर जब हम किताबें पढ़ते हैं उसमें फा जजाया लगा होता है, यानी जजा पर फा लगा होता है। मैं चंद मिसालें दे रहा हूं सिर्फ। फा पर जजा पर फा लगा होता है, ठीक है, या नहीं लगा होता। जहां लगना होता है वहां वो लगा देते हैं, जहां नहीं लगना होता वहां नहीं लगाते। लेकिन हमें पूरा एक सफा याद करवाया जाता है, यहाँ पर फा लगाना वाजिब है, यहाँ जायज है, यहाँ भाई जब हमें लगाने की नौबत ही नहीं आएगी, हमने अरबी के जुमले बनाने ही नहीं, हमने अरबी की किताबें पढ़नी है, बनानी नहीं, तो फिर हमारे फा लगाने से क्या फर्क पड़ता है? हमें ये पता चलना चाहिए फा लगा हो, हमें बस ये पता चल जाना चाहिए कि ये फा जजाइया है। इट्स इनफ, काफी है हमारे लिए। ठीक हो गई बात? हमें ये काफी है। छोटे मोटे जुमले बनाने को तारीफ नहीं कहते। छोटे मोटे जुमले अना अशरबुल मा, इज़हाब अंता, ये छोटे मोटे जुमले, तू जा, चला जा, आ जा, पकड़ ले, ये वाले जुमले तारीफ नहीं कहलाते। तारीफ किताबी अरबी होती है। आप अरबी में किताबें लिखना चाहते हैं, ये काम होता है, ये अगला मरहला है, ये हमारी दर्स निज़ामी का हिस्सा नहीं है, नॉर्मली पैटर्न में नहीं है ये। अगर किसी उस्ताद को आते हैं और कोई उस्ताद अरबी में काम करता है तो वो उसकी अपनी जाती काविशें कोशिशें हैं कि जो उसने ये सीखा हुआ है। ठीक है, हम देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो दूसरे की तरफ बंदा चला जाता है, लेकिन अगर पहले ही कंप्लीट ना हो, रो पहले में रहे हो और सोच दूसरे का रहे हो, तो फिर परेशानी हो जाती है। ठीक हो गई बात? चल, दो बातें मैंने बताई आपको। अच्छा, इसी तरह एक और बात भी होती है, अदल की तारीफ करते हैं हम, याद करते हैं, अदल तो पड़ा रहता है, अदल, हाँ, गैर मुंसरिफ में खुरूजुहु अन सीगतिहिल असलिया,
मिला कानून, लफ्ज का अपने असली सिरे से निकल जाना, लफ्ज का अपने असली सिरे से निकल जाना। जी जी, लफ्ज का अपने असली सिरे से निकल जाना। अब लफ्ज निकलता कैसे है, कौन निकलता है, कहाँ निकलता है, हमारी जाने भला। हमें अरबों ने निकाल के दिया उमर, हमें इसका ये भी नहीं पता चला था कि इसमें है क्या। उन्होंने बोला इसमें अदल है, हमने मान लिया, हमने बोला अदल है, पढ़ लिया तो इसका पता चल गया अदल है। हमें पढ़ने से पता चला कि अदल है, हम निकाल नहीं सके। बेटे माइक बंद रखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। हम निकाल नहीं रहे। अच्छा, इससे भी और आसान मिसाल ले, सर्फ की आधी किताब भरी पड़ी है, माजी बनाने का तरीका, माजी मुतलक बनाने का तरीका, माजी तमन्नाई बनाने का तरीका, एहतिमाली बनाने का तरीका। आप में से कभी किसी ने बनाया भी है? नहीं, हमने याद ही किया होता है, हम बनाते नहीं। यहां तक के अगर आपको मैं उसूल की बात बताऊं, कानून की बात बताऊं, आप अपनी मर्जी से फेल का बाब नहीं डिसाइड कर सकते। जो बाब दाराबा अरबों ने बनाया होगा ना, उसको आप कारूमा की तरह नहीं बना सकेंगे। बात समझ आ रही है? आपको बनाने की अरब लोग इजाजत ही नहीं देते, परमिशन ही नहीं देते। इज दैट क्लियर? आपको अरब लोग सिर्फ पढ़ने की इजाजत देते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं ये बस हमने उमर उन्होंने बताया, हमने उसको पकड़ लिया, कॉपी कर लिया, और इस वजन के मुताबिक आने वाले लफ्जों में हमने समझा ये अदल है इसमें। बाकी हमने ना निकाला, ना उमर बनाया, ना हमें बनाने की जरूरत आई। अरब लोग हमें बनाने की इजाजत नहीं देते। ठीक हो गई ये बात? जिसको उन्होंने जिस बाब की माजी बनाया उसी से आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूर हैं आप। कारूमा वाली माजी आप दाराबा पे तो नहीं ले जा सकते, क्यों? अरब लोग इजाजत नहीं देते, परमिशन नहीं देते। वरना तो एक चीज बनाने का अगर तरीका आ जाए तो बंदा बना के अपनी दुकान खोल ले, जो मर्जी बनाता चला जाए। अरब लोग नहीं बनाने देते, वो कहते नहीं, आप नहीं बनाएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात? क्लियर? बिल्कुल। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं कि हमारे पढ़ने वाले जो कानून है 30% है, तो अगर आप ये 30% कानून क्लियर कर लेते हैं तो कोई माई का लाल आपको अरबी समझने में रुकावट नहीं डाल सकता, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। ये हम कह रहे हैं। सिर्फ कितना याद करना पड़ेगा? जी, 30% अगर हम याद कर लेंगे तो मेरे करीम ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो हम तरकीबों में कभी भी मार नहीं खाएंगे। हमारी तरकीबें कोई भी गलत नहीं कर सकेगा। हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो नहीं पता चलता, यही तो असल मसला है। हमें नहीं पता चलता, यही तो असल मसला है। हम उन कानूनों को लेकर सारी बैठे रहते हैं जो कानून हमारे मतलब के नहीं। हम सारी जिंदगी उन कवानीन को लेकर चलते रहते हैं जो कवानीन हमारे मकसद के नहीं। हम उनको याद कर करके थक जाते हैं, आधा दिमाग हमारा उनमें लग जाता है और हम अपने मकसद से बेखबर हो जाते हैं।
آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ثالثہ تک آتے آتے طالب العلم کی عبارت صحیح نہیں ہوتی؟ میں نے سوچا ہے اس پر، تجربہ کیا ہے اس پر. اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ طالب العلم ساری زندگی نحو یاد کرتا رہتا ہے، صرف یاد کرتا رہتا ہے، اور وہ عبارت پہ توجہ نہیں دیتا، فوکس نہیں کرتا. پھر اسے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اسے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب العلم اس کو ثالثہ رابعہ میں جا کے کہیں نا بیٹا عبارت، تو وہ واپسی اولا کے سبق میں چلا جاتا ہے، اور اولا میں جا کر پھر سے دوبارہ وہی نحو یاد کرنے لگ جاتا ہے. وہ جو نحو پہلے اس نے یاد کی تھی پھر بھول گئی، پھر یاد کی، آج اس کو بولا عبارت کا تو آج پھر وہ اسی نحو کو یاد کرنے لگ گیا. نقصان ہوا، وہ عبارت نہیں پڑھ سکے گا، اس کا رابعہ بھی نحو یاد کرتے کرتے گزر جائے گا. اگر تھوڑی سی توجہ کر کے ان 30% والے قوانین پہ آ جائیں، یہ آسان بھی ہیں اور یہ فوراً مقصد پہ آپ کو لے کے جائیں گے، یہ آپ کی عبارت درست کروا دیں گے. اب میں آپ کو اس کورس میں یہ 30% قوانین کی ہی ہوناؤ دوں گا، انہی 30% قوانین پر لے کے میں آپ کو چلوں گا، اور میرے اللہ نے چاہا آپ کہیں گے کہ مزہ آیا ہے انشاءاللہ. کافی نہیں، کافی وافی شافی ہوگا. استاد صاحب یہ 30% قوانین کی وضاحت فرما دیں. فرمائیں گے نا بیٹا، یہ جو 3 ماہ کا کورس ہے اس میں یہی 30% قانون ہی آپ کو سکھانے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. طلبہ کہتے ہیں ترکیب مشکل ہوتی ہے، ہوتی ہوگی مشکل، کبھی مشکل نہیں ہوتی. آپ تصور نہیں قائم کر سکتے کہ ترکیب کتنی آسان ہوتی ہے. بسا اوقات جب ہم مقصد سے دور ہوتے ہیں اور مقصد ہمارے پیچھے نظر ہی نہیں ہوتا تو جملہ اپنا آپ ہمیں سونپتا نہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہو گیا. مثال کے طور پر ایک لفظ آپ کے سامنے آتا ہے فبیہا، فبیہا آپ پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس لفظ کو سمجھا ہی نہیں، اس لفظ نے اپنا آپ کو دیا ہی نہیں. جب اس نے اپنا آپ کو نہیں دیا، اسی لیے آپ کو فبیہا کی ترکیب مشکل لگی ہے. فقط لفظ ہے، آپ اس لفظ کا مقصد نہیں سمجھے. مقصد پتہ چل رہا ہے آپ کو، مقصد میں کسے کہہ رہا ہوں؟ مقصد کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ مطلب کیا دے رہا ہے، معنی کیا دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ جملہ آیا، لفظ آیا ہے تو ہمیں اس کا مطلب تو پتا چلے. جس دن آپ کو اس کا مطلب پتا چل گیا اس دن آپ کو اس کی ترکیب پتا چل جائے گی. ٹھیک ہو گئی بات؟ ترکیب جملہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، صرف اس کی اوقات پتہ چلنی چاہیے. جس دن آپ کو اوقات اس کی پتہ چل جائے گی اس دن آپ اس کی ترکیب کر لیں گے. میرے کریم نے چاہا آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. ترکیب مشکل بھی نہیں ہوتی اور ہمیں صرف 30% قانون سمجھنے ہوتے ہیں اور 30% قوانین ہم نے پڑھنے اور سیکھنے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا درس نظامی کافی وافی شافی کلیئر کر دیتے ہیں. اب چلتے ہیں تھوڑا سا سبق کی طرف. یہ تو میں نے آپ سے وہ باتیں کی ہیں کہ یوں کہہ لیں میں نے اپنے کورس کا پورا آؤٹ لیٹ آپ کو دے دیا ہے کہ میں نے آپ کو کہاں پہنچانا ہے کہ آپ عربی پڑھنے میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ترکیب آپ کے گھر کی ہوگی، آپ جب دل کرے جس جملے کی دل کرے ترکیب کر سکتے ہیں. جب ہم ترکیب کرتے ہیں 30% قوانین کون سے ہیں؟ اللہ نے چاہا 3 ماہ میں وہی ہم نے آپ کو سکھانے ہیں. آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم سے قبول کرتے جائیں. اب 30% اکٹھے سارے دے دوں گا تو پھر ہاضمہ خراب ہو جائے گا.
کوئی نہیں کر سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی ترکیب پہ کوئی اعتراض کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی ترکیب پہ کوئی کیوں اعتراض کرے گا جب آپ مفہوم کلیئر دے رہے ہیں, مقصد کلیئر دے رہے ہیں, عبارت کلیئر دے رہے ہیں. آپ نے جو بنایا وہ مضمون عبارت ہے. آپ کی ترکیب آپ کا ترجمہ کلیئر دے رہی ہے. کوئی آپ پہ اعتراض کیوں کرے گا؟ آ گئی سمجھ بات؟ ہاں, احتمالات تو نکلتے ہیں نا بیٹے, احتمالات وہ جو مرضی نکالتا رہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے آپ کی غلطی اور ایک ہوتا ہے آپ ٹھیک ہیں. لیکن ٹھیک ہم بھی ہیں, ٹھیک آپ ہیں, ہم بھی ٹھیک ہیں, غلط ہم نے بھی نہیں کیا. ہم آپ کو اس جگہ پہ لا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. دوسرا بھی کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جیسے ٹھیک آپ ہوں گے اس کی افضلیت خود آپ کو پتا چلے گی. ٹھیک ہے, بہت کچھ سمجھائیں گے بیٹے, بہت کچھ سمجھائیں گے. جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو ترکیب میں کتنے اسٹیپ ہمارے ہوتے ہیں. اسٹیپ شروع کرنے سے پہلے بیٹے تھوڑی سی توجہ کریں سارے طلبہ. میں کلاس ختم کرنے لگا ہوں, جیسے یہ ختم ہوگی, ڈسکنیکٹ ہوگی, اسی لنک سے دوبارہ آپ فوراً جوائن کر لیے گا. دوبارہ اسی لنک سے جوائن کیجئے گا. یہیں سے